أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمير المدين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ آواز بلند نبی اور آل نبی پر درود و پاک کا خزانہ پیش صلی اللہ علی نبی امی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بڑا سمپل سا ترجمہ، سلیس ترجمہ، آسان ترجمہ آپ کی سماعت کے حوالے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ تبارک و تعالی فرمان الہی ہے، فرماتا ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو عبادت ہی کے لیے پیدا کیا۔ اللہ نے انسان اور جنات کو عبادت ہی کے لیے پیدا کیا۔ یہ آیت کا ترجمہ۔ ہم اور آپ جس مقدس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، پیارے بچوں، ضروری ہے کہ یہ مختصر سے لمحے میں کچھ اچھی بات یہاں سے لے کے جاؤ اور اپنی خاموشی کو برقرار رکھو، یہ ضروری ہے۔ بڑا نورانی ممبر ہے، علماء فضلہ شعراء سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک اچھی سی بات، ایک پیاری سی بات بالخصوص پیارے بچوں کی سماعت پر اگر قبول ہو جائے تو ہمارا یہ پورا اجلاس، ہماری یہ پوری مجلس جو ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ اللہ کا فرمان، ہم نے انسان اور جنات کو عبادت ہی کے لیے پیدا کیا۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ نے اپنی دو عظیم مخلوق کا تذکرہ فرمایا، ایک حضرت انسان اور دوسرا حضرت جنات۔ انسانوں سے تو ہماری روز ملاقاتیں ہوتی ہے، اٹھنا بیٹھنا، سلام دعا، کھانا پینا ساتھ میں ہوتا ہے، لیکن ایک ایسی مخلوق جس کو ہم آسانی سے دیکھ نہیں سکتے، جس کو ہم آسانی سے پہچان نہیں سکتے، لیکن اللہ نے اس مخلوق کا تذکرہ انسان کے ساتھ کیا، اور دونوں کے تذکرے کے درمیان، دونوں مخلوق کے تذکرے کے درمیان ایک ایسا بیس بنایا، ایک ایسا آدھار بنایا، ایک ایسی بنیاد بنائی کہ جس کو کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یعنی میں نے انسان اور جنات کو عبادت ہی کے لیے پیدا کیا۔ یہ عبادت ایسا آدھار ہے، ایسی زمین ہے جہاں انسان اور جنات جب ابدیت پر آ جائے تو ان کی اجنبیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو آج جنات کے چکر میں نہ جانے کتنے گھر برباد ہیں۔ آج سے بھی خلل ہے، یہ خلل کیوں پیدا ہوا؟ اس نے بھی عبادت کو چھوڑا اور ہم نے بھی عبادت کو چھوڑا۔ مقصد تھا عبادت کرانا، اور اس دونوں مخلوق کا تال میل اسی وقت ہو سکتا ہے۔ ایک نئی توضیح میں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کو خاص کیا ان دو مخلوق کے لیے، اور ان دونوں مخلوق کا ملن گویا کہ انسانوں سے انسانوں کا ملن اس آدھار پر ہے کہ وہ عابد بن جائے۔ اگر ہم عابد نہ رہے، عبدیت پہ نہ رہے، تو عنقریب ایسے شریر حوادث، ایسے شریر کام
ہمارے دل و ذہن میں بس جائیں گے کہ جس سے ہم آپس میں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے. اور جب انسان انسان سے جھگڑا فساد قدرت رکھنے لگتا ہے تو وہاں پر اللہ کی رحمتیں نہیں بلکہ عذاب نازل ہوتا ہے. تو اللہ نے انسان اور جنات کو عبادت ہی کے لیے پیدا کیا. دوستو، انسان کا وجود، اس کے جسم اور ایک بہترین شے جس کو ہم روح کہتے ہیں. توجہ چاہوں گا. انسان کے جسم میں ایک بہترین اور لطیف ترین چیز ہے جس کو ہم روح کہتے ہیں. اگر انسان کے جسم سے اس روح کو نکال لیا جائے تو بتاؤ وہ جسم زندہ رہے گا یا مردہ؟ جس جسم سے روح کو نکال لیا جاتا ہے اس جسم کو ہم زندہ نہیں کہتے کہ انسان مر گیا، مردہ ہو گیا. اس کے جسم سے روح کو نکال دیا گیا، علیحدہ کر دیا گیا. تو انسان کے جسم میں روح کا موجود رہنا یہ اس کی حیات کا سبب ہے، اور روح کا انسان کے جسم سے نکل جانا یہ اس کی موت کا سبب ہے. دو باتیں. جسم میں ایک روح، وہ روح اگر جسم سے نکال لی جائے تو انسان مردہ، اور اس مردے جسم میں اگر روح کو ڈال دیا جائے تو انسان کو حیات مل جاتی ہے. تو دو چیزیں آئی سامنے. جسم کی بقا روح کی بنیاد پر، جسم کی بقا روح کی بنیاد پر. اگر جسم کو زندہ رکھنا ہے تو روح کو زندہ رکھنا ہوگا. تو اے اللہ، انسان کے جسم میں تو نے روح ڈال کر انسان کو حیات بخشی. ہم دیکھتے کہ جسم طاقت اور توانائی اسی وقت حاصل کرتا ہے جب اس جسم کے لیے ہم اچھی اچھی غذاؤں کا انتظام کریں. یعنی پانی اگر صاف ستھرا نہ پیے تو صحت خراب ہو جاتی ہے. دانا پانی اگر صاف ستھرا نہ کھائے تو صحت خراب ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ بڑا اچھا انتظام کر دیا، دال چاول گیہوں پانی ہوا کا سب انتظام کر دیا. اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو جسم کو ارتقا دینا مشکل ہو جاتا، جسم کو پالنا مشکل ہو جاتا. اے اللہ، جب تو نے انسان کے جسم کے بڑی تیزی سے ایک بڑی خاص بات آ گئی ذہن میں، کہنا چاہوں گا. اے اللہ، جب تو نے انسان کے جسم کو حیات دینے کے لیے روح کو خاص رکھا اور اس انسان کے جسم کو بڑھاوا دینے کے لیے، قوت و طاقت دینے کے لیے، تباہی دینے کے لیے تو نے یہ دانا اور پانی رکھا، تو اس دانے پانی سے بھی افضل چیز جو انسان کے جسم کو زندہ رکھے وہ روح ہے. روح تو روح کو زندہ رکھنے کے لیے تو نے کس غذا کا انتظام کیا یہ تو بتا. جسم کو زندہ رکھنے کے لیے روح ایک اہم چیز ہے، اور ہم دیکھتے کہ جسم زندہ جو ہے بسبب دانے اور پانی کے. تو کیا روح بھی دانے پانی کی محتاج ہے؟ روح تو دانے پانی کی محتاج نہیں ہے. تو اس لطیف چیز کو جو جسم کی تمام حیات کے لیے اس روح کا زندہ ہونا ضروری ہے. دانا پانی نہ کھاؤ انسان لاغر ہو جائے گا، بیمار ہو جائے گا، بستر پر لیٹ جائے گا نا. یعنی کہ اس کی روح جو ہے وہ کمزور ہوتی چلی جائے گی، اس کی روحانیت جو ہے وہ کمزور ہوتی چلی جائے گی. اور جب روحانیت کمزور ہوتی ہے تو وہ عنقریب جسم سے نکال لی جاتی ہے. یعنی وہ روح جو ہے اللہ تعالیٰ حکم آ جاتا ہے، اس کی موت کا سبب بنتا ہے. روح کو جسم سے نکال لیتا ہے، جسم مردہ کہلاتا ہے.
تو دانا پانی کو زندہ رکھنے کے لیے، جسم کو زندہ رکھنے کے لیے دانے پانی کی ضرورت تھی کہ روح کی؟ بولو، روح کی ضرورت ہے، تو یہ بیچ میں دانا پانی کہاں سے آیا؟ اس نے روح کو طاقت دی یا اس نے جسم کو طاقت دی؟ جسم کے پالنے کے لیے گیہوں کھاؤ، چاول کھاؤ، دال کھاؤ، گھی کھاؤ، جسم بڑھے گا، جسم طاقتور ہوگا۔